سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ نئے مضامین جو نئی ایجادات ہیں یا نئی ریسرچ جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلومات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایبولا کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے جو کہ ٹیسٹنگ کے بارے میں ہے، ڈائگنوسس کے بارے میں ہے، کہ بلاٹنگ پیپر یا کاغذ کے ذریعے ایبولا کا ٹیسٹ، یہ ایک بہت ہی نئی چیز ہے اور بڑی تعجب انگیز بات ہے کہ اتنے آسان طریقے سے ایبولا کا ٹیسٹ ہو سکے گا۔ ڈاکٹر اب ڈی این اے سے لیس بلاٹنگ پیپر یا کاغذ کے ذریعے بیماری کا آسانی سے ٹیسٹ کر سکیں گے، جس کے نتائج 30 منٹس میں سامنے آ جائیں گے، اور اس پر خرچہ بھی بہت کم ہوگا۔ سائنسدانوں نے صرف $20 کا مواد استعمال کرتے ہوئے صرف 12 آورس میں ایبولا کا پروٹوٹائپ بنا کر اپنی ٹیسٹ کی تکنیک کو ثابت کر دیا۔ اس ٹیسٹ میں حیاتیاتی اجزاء استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ بایولوجیکل اجزاء استعمال ہوتے ہیں، جس میں RNA کے جینیاتی اجزاء یعنی جینیٹک اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان اجزاء کو ٹھنڈا اور خشک کر کے عام کاغذ پر بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیمز کولنز، جو بوسٹن اور ہارورڈ دونوں یونیورسٹیوں میں تعینات ہیں، کہتے ہیں کہ ان حیاتیاتی اجزاء کو صرف پانی ملانے سے متحرک یعنی کہ ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ ٹھنڈا اور خشک کرنے کے بعد ان اجزاء نے کتنے اچھے طریقے سے کام کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ان اجزاء میں دوبارہ پانی ملا دیا جاتا ہے تو یہ حیاتیاتی سرکٹس، یہ جینیٹک اور بایولوجیکل سرکٹس کاغذ کے ان چھوٹے ٹکڑوں پر ایسے کام کرتے ہیں جیسے یہ ایک زندہ سیل یعنی کہ لائیو سیل کے اندر موجود ہوں۔ ڈیوک یونیورسٹی میں سیلولر پروگرامنگ کے ماہر پروفیسر لینگ چانگ یو کہتے ہیں کہ وہ یقیناً کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنے گراج میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایبولا ٹیسٹ کرنے سے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے۔ جیمز کولن نے کہا کہ میری ٹیم میں سے 2 ارکان نے صرف 12 آورس میں 24 سینسرز تیار کیے 12 آور میں 24 سینسرز تیار کیے جو ایبولا کے مختلف اقسام کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ظاہرے اور سوڈان کے ایبولا کے اسٹرینز میں بھی فرق واضح کر دیتے ہیں۔ جیمز کولن نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ایبولا کا موجودہ ٹیسٹ ایبولا کی وبا سے متاثرہ علاقوں کے لیے موزوں نہیں، لیکن ان علاقوں کے لیے موزوں ٹیسٹ کے لیے اجزاء تیار کرنا آسان ہوگا۔ لیجیے، یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ ڈائگنوسٹک ریسرچ کے اندر اتنی ترقی ہوئی کہ آسان ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہم اس انتہائی خطرناک بیماری ایبولا وائرس ڈیزیز کو کنٹرول کر سکیں گے، جس سے اب تک 10,000 سے زیادہ 10,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 5,000 سے زیادہ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔